السلام علیکم جی. جیسے کہ پچھلی نشست کے اندر ہم نے جو ڈسکشن تھی ہماری وہ تھا کہ ریجن کو، مذہب کو مختلف جو گروپس سے، جو مختلف تنظیمیں تھیں وہ کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہیں اور اس کے نیشنل، ریجنل اور کراس نیشنل اس کے امپیکٹ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے خطے کے اندر پڑتے رہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موصب یوسفی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی تعلقات کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ انہی ایکسٹریمزم، ٹیررزم، اس طرح کے مختلف جو وینچرز ہیں اس کو بہت ہی قریب انسائٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، دوبارہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب جو ایک اور اسپیکٹ یا ڈائمینشن ہم نے اپنے ناظرین کے لیے کہا کہ ہم لے کر آئیں گے، وہ اس کا جو ہے بیسیکلی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور ایتھنک ٹیررزم. چونکہ جب ٹیررزم کو ہم مختلف جو ہے اس کی ڈائمینشنز کے اندر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو آپ کی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے یہ ایک بڑا اس کا پیوٹل رول ہے یا ایک بگر پورشن یہ جو ہے وہ اس کا ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں اگر ہم ایتھنک ٹیررزم کو دیکھیں تو ان کے بھی تانے بانے کہیں نہ کہیں ریلیجن سے تھوڑے بہت ملتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت ہی ہماری جو قریب کی اگزامپل ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میں اس کی اگزامپل لوں. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ایک ہی ٹیررزم ہے جس کے دو ڈائمینشنز ہیں. اس کا ایک ڈائمینشن اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے جو ہمارے پڑوسی اس کو یوز کرتے ہیں موسٹلی، بلکہ یہ تو آیا بھی ہے، یہ ان کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں، کلبھوشن اور یہ تو وہ لوگ ان کو فنڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. دوسری جو وہ لوگ ہیں وہ وہاں ایتھنیسٹی کو، بلوچ ایتھنیسٹی کو یا مکران ایتھنیسٹی کو یا دوسری تیسری ایتھنیسٹی کو، میں فار ایگزامپل اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہمارے حقوق اور ہمارا یہ اور ہمارا وہ سارا چیزیں. تو یہ جو ہے نا ایتھنیسٹی بیسڈ ٹیررزم. اچھا، پھر اسٹیٹ ٹیررزم بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک اسٹیٹ ڈائریکٹ ٹیررزم میں انوالو ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیٹ ٹیررزم کہتے ہیں، جو مثال کے طور پر ہم پھر انڈیا کی اگزامپل لیں گے جو وہ لوگ کشمیر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری ٹیررزم ہوتی ہے جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہوتی ہے، جو ہم نے پاکستان میں جو اسپانسر کرتے ہیں. امریکہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ چلی میں اور کہیں کہیں پر ان کے باقاعدہ ICJ میں کیسز چل رہے ہیں ان پہ. پھر اگر ہم افریقہ کی طرف جائیں وہاں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم بہت زیادہ ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم بھی زیادہ ہے. 2011 میں ایک نئی ریاست بنی، سوڈان دو ٹکڑے ہو گیا، ساؤتھ سوڈان بنا. ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ابھی تک ٹل وہ پریزیڈنٹ ہے اور ان پہ کریمنل ایکٹیویٹیز کے چارجز ہیں ٹیررزم کے اور اس کے کہ انہوں نے کمٹ کیے ہیں اپنے ادھر، اور ICJ میں چل رہے ہیں. وہ ابھی تک جو ہے نا وہاں پر بیٹا پریزیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بوکو حرام کی، نائجیریا میں بات کریں تو 2014 میں انہوں نے ایک اسکول کے پہ اٹیک کیا، وہاں پر انہوں نے سوسائڈ کیا اور وہاں پر کافی بچوں کو انہوں نے وہاں کڈنیپ بھی کیا اور اس میں کافی بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ آرگنائزیشن ہیں جس کو یہ لارڈ ریزسٹنس آرمی کہتے ہیں، LRA ہے، ADP ہے، AIG ہے. اس طرح کافی زیادہ آرگنائزیشن افریقہ میں ہے جو ڈول پرپسز کے لیے کام کرتے ہیں. یا تو وہ ایتھنیسٹی کو پرووک کرتے ہیں اور وہاں پر پولیٹیکل بینیفٹس، ریسورسز، اکنامک بینیفٹس باہر کے لوگ آ کے یورپین اور یہ کنٹریز لے رہے ہیں، یا تو وہ کبھی کبھار ریلیجن کو یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ دونوں جو ایتھنیسٹی یا ریلیجس یا ٹیررزم یہ جو ہوتی ہے یہ تو یا اسٹیٹ خود کرواتی ہے یا اس کو اسپانسر ہوتی ہے. موسٹلی وہاں پر اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ریسورسز جو ہے اس کو باہر کے لوگ اس کو یوٹیلائز کر سکیں، ان لوگوں کے ہاتھ وہ ریسورسز نہ لگے. جس پہ ابھی افریقن یونین جو بنی ہے جن کا پرائمری گول جو ہے نا وہ یہی ہے. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں، وہاں پر جو دوسری ٹیررزم ہے کر رہی ہے اسرائیل افریقہ میں، پیلسٹائن میں ساری ریسورسز کے لیے وہ ایتھنیسٹی کو بھی یوز کر رہی ہے، ایٹ سیم ٹائم ریلیجن کو بھی یوز کر رہی ہے کہ یہ تو ہماری ایتھنیسٹی اور ہماری یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے ڈائریکٹ. اس کے علاوہ اگر میں اور بھی کافی ایگزامپلز ہیں، لیبیا میں جو ہوا، عراق میں جو ہوا،
یہ جو ساری کچھ یہ ISIL بنی, ISIS بنی. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ امریکہ اس سے پہلے جو تھا نا وہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا تھا, US ڈائریکٹ انوالو ہوتی تھی, یا کچھ ان کے نیٹو فورسز کے وینچر ڈائریکٹ انوالو ہوتی تھی, جس طرح افغانستان میں انوالو ہوئی, عراق میں انوالو ہوئی. اس کے کافی نقصانات تھے, جو 2-3 بڑے نقصان وہ یہ تھے کہ ڈائریکٹ ان کا بجٹ لگ رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے. دوسرا جو ہے وہاں پر ان کا ڈائریکٹ فوجی جا رہا ہے, ہیومن رائٹس کا ویسٹیج ہے. ہاں, تیسرا یہ کہ بدنامی انٹرنیشنلی ان کی ہوتی ہے. انہوں نے 2014 اور 12 کے بعد جب یہ چیز دیکھی کہ یہ تو ہمیں کافی مہنگا پڑ رہا ہے, تو انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی, جس پہ میں اکثر اسٹوڈنٹ کو بھی جو PhD اور MPhil کے اسٹوڈنٹ کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کیوں نہ کریں کہ ہم وہاں پر ایک لوکل تنظیم کو اٹھائیں اور ان کو کوئی آئیڈیالوجی, ایتھنیسٹی اس طرح کا کوئی پٹی پڑھا کے ان کو انیشلی فنڈ کریں, پھر وہ ادھر کی جو نیچرل ریسورسز ہے, فار ایگزامپل تیل ہے, اور وہاں کا تیل کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ BP سب سے زیادہ تیل خریدتا تھا ان لوگوں سے, برٹش پیٹرولیم جو تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ادھر کے لوکلس کے کسی گروپ کو اٹھاتے تھے, یا ریلیجن کے بنیاد پر یا ایتھنیسٹی کے بنیاد پر ان کو انیشلی فنڈنگ کرتے تھے. پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں مضبوط کرتے تھے, اس کے بعد وہ نیچرل ریسورسز یہ ان سے لیتے تھے اور خود ہی ان کو اسلحہ بیچتے تھے, اور ان کے جو ہے نا وہ تو چھدراہٹ بنی ہوئی تھی. بیڑا غرق اس ملک کا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا, یہ آپ مطلب بے تحاشا اگزامپلز ہیں وہاں پر آپ اٹھائیں. تو کیا ہے, لوکل گروپ اٹھتے ہیں اور وہ کوئی اسلام کے نام پر, کوئی کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا, کوئی کیا, اور وہ جو ہے نا ان لوگوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. امریکہ پہ بدنامی بھی نہیں آ رہی, ان کا کام بھی چل رہا ہے, انیشیل انہوں نے فنڈنگ کی. وہی جو برٹش پیٹرولیم, وہی جو ایک بیرل مثال کے طور پر آپ کو اگر پتہ نہیں کتنے ڈالر کا ملتا ہے, آپ کو وہ 100%, 150%, 80% ڈسکاؤنٹس پہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ جو پیسہ ہے اس کے بدلے آپ واپس ان کو جو ہے نا اسلحہ خرید. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ ایک طرح سے کیا اس کو, کہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے وہ بھی اگر پچھلی باتوں کے ساتھ ہم لنک کریں, پچھلی ساتھ کے اندر کہ ریجن کو بھی مختلف مقاصد کے لیے اسی طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا. اسی طرح سے ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ لوگوں کے, ممالک کے اور انٹرنیشنل کمپنیز کے مختلف مفادات ہیں, جس کی وجہ سے وہ سرٹن کنٹریز کے ساتھ سچویشن کو انارکی کریٹ کرتے ہیں, سچویشن کو وولٹائل کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ٹیررزم کو جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے, اس کو وہاں پہ لوم کیا جاتا ہے, جس کے بنا کے اوپر ٹیررسٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز وہاں پہ وہ اس کی انسیپشن ہوتی ہے, اور وہ سچویشن وہ اتنی ورس ہوتی جاتی ہے کہ اس کا ریجنل امپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, آج کی جو نشست تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے دنیا کے اندر ٹیررزم کو اپنے مقاصد کے لیے, یا مختلف کمپنیز اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. اگلی جو ہماری نشست ہے اس کے اندر ہم کسی اور ڈائمینشن کے اوپر, کسی اور پہلو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.